کہ گاؤں، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں، نہ کہ وہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک جاٹ گاؤں ہی ہو، ایک مسلمان گاؤں ہی ہو. اس طرح کی جو ڈیوائڈ ہو جائے گی، میرے خیال میں یہ قابل تعریف نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. وجہ صاحب، تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہوئے اور خبر یہ ہے کہ 62 لوگ مارے گئے. ان کو ابھی تک سب کو معاوضہ نہیں مل پایا ہے، اور جو لوگ ڈسپلیس ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو نہیں جا پا رہے ہیں. اس بیچ میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یو پی گورنمنٹ نے کچھ اس طرح کا ایفیڈیوٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ جو قابل اعتراض ہے اور لوگوں کو وہ قبول نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اسی سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا، سب سے پہلے جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگے تھے وہ کوئی 56,000 تھے. کوئی 51 کیمپس بنے تھے شاملی ضلع میں اور مظفر نگر ضلع میں. جب ہم پہلے گئے تھے تو واقعی حالات بہت بگڑے ہوئے تھے. تب سے جا کے جب میں مظفر نگر میں آخری دفعہ گیا تھا تو بہت فرق آ گیا تھا. لیکن یہ بات آپ نے درست کہی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی کیمپس میں اب شاید نہیں ہیں لیکن اپنے گھر نہیں گئے ہیں. جیسے میں نے کہا یہ کوئی 6 سے 10,000 تک لوگ ہیں ان دونوں اضلاع میں جہاں یہ اثر ہوا ہے. زیادہ تر جو لوگ کیسے واپس گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گھبرا کے اپنے گاؤں سے بھاگ کے نکل آئے تھے. اس میں دلت بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، زیادہ تر مسلمان تھے. تو پھر بہت سارے جو ہے اپنے گاؤں میں چلے گئے ہیں واپس. جہاں کوئی پھر ان کے اپنے پردھان، سرپنچ وغیرہ آئے اور انہوں نے سے درخواست کی کہ آپ ہمارے واپس آ جائیے تو آ جائیے. اسی طرح سے ایک مسلمان گاؤں ہے، وہاں کے دلت سارے بھاگ گئے تھے تو وہاں کے بھی پردھان، گاؤں کے پردھان اور اپ پردھان جو تھے وہ آئے کیمپ میں. کمال پور میں میرے خیال میں اس کا کیمپ تھا اور وہاں لوگوں سے درخواست کیا، وہ لوگ واپس چلے گئے. یہ جو آپ کے ایفیڈیوٹ کی بات کر رہے ہیں جو قابل اعتراض تھی، اسی کے بارے میں نے کہا کہ میں خود وہاں پھر چلا گیا تھا مظفر نگر. اس میں ایسا تھا کہ کچھ وہ ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر ایک کوشش یہ کرنی چاہیے. اور مجھے پتا ہے کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ نے ہمیں یہ وشواس دلایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر میں جائیں. لیکن اس ایفیڈیوٹ میں یہ تھا کہ اگر آپ 5 لاکھ روپے سرکار سے لے لیتے ہیں، اور 5 لاکھ روپے ان کے لیے تھا جو بے گھر لوگ ہو گئے ہیں، جو گھر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ کہیں اور وہ اپنی زندگی شروع کرے. اب ایک تو 5 لاکھ روپے اس کام کے لیے کافی نہیں تھا، اور پھر دوسرا یہ تھا کہ 5 لاکھ روپے اگر لیں تو پھر ایک ایفیڈیوٹ، ایک یہ نامہ دینا ہے کہ ہم پھر اب بالکل ہی نہیں جائیں گے، ہم اپنی جو پراپرٹی ہے اس گاؤں میں اس سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں. یہ تو بالکل یہ قابل اعتراض واقعی تھا. پھر ہم گئے تھے تو پھر وزیر جو وہاں کے ضلعدھیش تھے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ غلط ہے، اور ہم نے پھر اس کا کلیریفیکیشن بھی دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں چیزیں آپ نہیں لے سکتے. پھر اس کے بعد جیسے آپ کو پتا ہے کہ سرووچ نیالیہ جو ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہی کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یو پی گورنمنٹ اپنا اس ایفیڈیوٹ کو واپس لے لے گی؟ یہ ایفیڈیوٹ تو میرے خیال میں واپس لینے کے لیے تیار ہے. اور یہ ویسے بھی کلیریفائی کر دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر آپ نے یہ پیسہ لیا تو آپ اپنے گاؤں میں کبھی جائیں گے نہیں. اور آپ اس میں جو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ مل کے ایک دوسرے سے ایک جٹ ہو کے یہ کوشش کریں کہ لوگ اپنے گھر میں واپس جائیں. واپس جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو وہ اپنے کو محفوظ سمجھیں. اگر انہوں نے کسی کو دیکھا ہمارے گھر میں آتے ہوئے، لوٹتے ہوئے، ہمارے بھائی بہنوں پہ حملہ کرتے ہوئے، اور آپ کہیں کہ بھئی اب آپ واپس چلے جائیں تو کیسے جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ قانون کے در میں جو لوگ آتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت ضروری ہے. وہاں ان کو محفوظ رکھنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ پیراملٹری فورسز وغیرہ جو ہے، اور ہوم منسٹر سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جب تک کہ حالات وہاں پوری طرح سے معمول پہ نہ آئے تو وہ وہاں رہے تاکہ ان کی حفاظت رہے ان لوگوں کی. لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کا استقبال کریں. اور ایسے لوگ کانفیڈینس، ہم نے وہاں بات کی ہے. لسار گاؤں میں ہم گئے تھے، وہاں ایک بزرگ اٹھے، انہوں نے کہا ہم کیا کریں گے، گاؤں کیسے چلائیں گے بغیر ہمارے مسلمان آبادی کے. ہم گھر میں کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کاریگر سارے مسلمان تھے. کھیت کی کٹائی کرانا، یہ سارے تیار ہے، شوگر کین تیار ہے، اس کی اب کٹائی کرانا ہے تو کس سے کرائیں گے؟ وہ سارے جو کاریگر تھے وہ بھاگ گئے ہیں. اس طرح کے لوگ تھے، ان کو احساس ہوا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ معاشرہ ہے.
سارے ہندوستان میں یہ ہے. لیکن وجہ صاحب ٹھیک اسی وقت وہاں سے کچھ ایسی ٹیلی ویژن رپورٹس آ رہی ہیں جہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو واپس نہیں آنے دیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں جی واقعی ایسے لوگ ہیں اور وہی ٹیلی ویژن کے سامنے آئیں گے جی. جو لوگ اس بزرگ کی طرح ہے جو مجھ سے یہ بات کہی. انہوں نے سارے جاٹ وہیں بیٹھے تھے. جی. ان کے جو سرپنچ تھے کھاپ پنچایت کے وہ بھی وہاں موجود تھے. اس نے یہ بات کہی. وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ایسی بات نہیں کہے گا. جی. لہٰذا ٹیلی ویژن لوگوں پہ بھی کچھ ذمہ داری ہے. ایک تو ٹیلی ویژن والوں پہ ذمہ داری ہے اور جیسے این ڈی ٹی وی نے بھی جو وہاں ملک پورہ گاؤں میں جو ریفیوجی کیمپ ہے اس میں بچے ختم ہو رہے تھے. شاملی ضلع تھا, مظفر نگر ضلع نہیں تھا. مظفر نگر ضلع میں انہوں نے نہیں بتایا تھا مجھے, لیکن یہ انہوں نے بتایا تو ہم نے امیڈیٹلی ان کو اس کو. اب آپ کو خبریں ہیں کہ بچے مر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب مر رہے نہیں ہیں. بہت سارے اس کے رپورٹ کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ این جی او جنہوں نے کمبل لائے, کمبل بھجوائے. یہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے, ہمارے ظہور صاحب ہیں اس کو چلاتے ہیں. ظفر محمود انہوں نے وہاں کمبل وغیرہ بھیجے ہیں. اور بھی لوگ ہیں انڈیویجولس, انہوں نے یہ کوشش کی ہے. تو اس کا یہ اچھا سفر جو نہ صرف ذمہ داری سے میڈیا اگر کچھ بات کرے تو یہ بات ہوئی. اچھا تو اب جو ہے یہ بات ہے کہ این جی اوز وغیرہ جو وہاں جا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, ہماری بات بھی ان کے ساتھ ہے. یہ آیوگ سے ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور ہم نے ضلع دھیش سے بھی یہ بات کی ہے اور چیف منسٹر سے بھی بات کی ہے کہ ان کو انکریج کیا جائے کہ آ کے لوگوں کے آپس میں سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے. کانفیڈنس جو ہے ایک دوسرے پہ بھروسہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے. لیکن یہ بھروسہ وجہ صاحب لوگوں کا کہنا یہ ہے, اور میں بھی کافی دن پہلے دیکھ کر کے آیا تھا کہ جو حالات 47 میں نہیں ہوئے تھے اس طرح کے حالات اس بار پیدا ہوئے اور اس سے بہت زیادہ دہشت ہے کہ ایک گاؤں میں لوگوں کا رہنا اب ناممکن ہو گیا ہے. سن 47 میں یہ گاؤں میں یو پی میں خاص طور سے گاؤں میں یہ بات پھیلی نہیں تھی. یہ اب ہو رہا ہے. یہ ایک نیا فینومینن ہے اور اس کی جو وجہ بھی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ یہ سیل فون وغیرہ پہ فیس بک وغیرہ پہ ایسی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں بالکل جھوٹی ہیں اور لوگوں کو اکسانے والی ہوتی ہیں. کہ افغانستان میں کچھ ہو رہا ہے یا پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے, وہاں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں کچھ ہو رہا ہے تو اس کی تصویریں دکھائیں کہ یہ ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے تو لوگ. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کیا. لوگ جو دنگائی ہیں, فسادی ہیں, انہیں ضمانتیں مل رہی ہیں اور ان کے خلاف اس طرح سے افیکٹو کارروائی نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے. یہ کچھ تو ایسا ہے اور کچھ وہ بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سرکار کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, جو میں نے آپ سے کہا سرکار کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ہی جو ناگرک ہیں ان کو حفاظت کی گارنٹی ہونی چاہیے اگر وہ اپنے جگہ پہ جائیں. یہ سرکار کا ہے. لیکن آپس میں سمجھوتا وغیرہ کرنا یہ ہمارے لوگوں کا ہے اور این جی اوز وغیرہ اس میں بہت کام کر سکتے ہیں. میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے وہ صحیح جو پوزیشن ہے وہ دکھائے, ایسا نہ دکھائے جس سے اور لوگ اکسائیے. کیا وجہ صاحب آپ مطمئن ہیں کہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت نے جو اقدامات کیے وہ مناسب تھے, بھرپور تھے؟ کیونکہ لوگوں کو بہت شکایتیں ہیں, لوگ مطمئن نہیں ہیں. شروع میں جو رد عمل رہا تھا سرکار کا, ریاستی سرکار کا, ضلع کا, اور میرے خیال میں اس میں ہم نے اپنا رپورٹ لکھا, اس میں ہم نے نکتہ چینی بھی کی ہے اس بات کی. انہوں نے بھی مانا کہ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں. اب ہم مستقبل کی طرف دیکھیں کیا غلطیاں ہوئی ہیں, ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے. اس کو جیسے آپ کو پتہ ہے ایک جوڈیشل کمیشن بٹھایا گیا ہے, ریٹائرڈ جسٹس ہے اس کے ہیڈ, وہ اس میں بتائیں گے کہ ہوا نہیں ہے. ہمارے سامنے اور خاص طور سے آیوگ کے سامنے اس وقت کیا چنوتی ہے؟ اس وقت یہ چنوتی ہے کہ وہ لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں, جن کو نقصان ہوا ہے, ان کا نقصان کسی طرح سے پورا ہو. خیر اگر کوئی مار ڈالا گیا تو خیر اس کا نقصان تو کبھی پورا نہیں ہوگا, لیکن جس حد تک سرکار کر سکتی ہے. معاوضے کا آپ نے جائزہ لیا کہ کیا معاوضہ ملا؟ زیادہ معاوضہ دیا جا رہا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو ہے کہ ضرور آپ شکایت کریں. جب میں گیا تھا مظفر نگر, اسے ضلع دھیش سے بات ہی ہوئی تھی, تو بہت سارے لوگ ایک گاؤں کے آئے ہوئے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا, ہم کوئی 13-15 تو ایسے نام ہم نے دیے. اس وقت شروع بھی میں جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ فلانے گاؤں میں ان کے ضلع ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی رپورٹ نہیں تھی, کوئی مارا گیا. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. جب ہم وہاں کیمپس میں گئے انہوں نے کہا کہ خواتین کی عصمت ریزی ہوئی ہے. ہم نے کہا کون خواتین, کوئی نام بتائیے, کوئی نام نہیں دے پائے. بعد میں نام آئے, کیسز ہر ایک کے خلاف درج ہوا ہے, لیکن
اور میں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بھی بات کہی کہ جو آپ کا تفتیش کا پروسیس ہے، جو گرفتاریوں کا پروسیس ہے، بہت سست ہے، اس کو تیز کرو. انہوں نے کہا کہ یہ بھی بات آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن آپ جانیں گے کہ ہم نے بھی اپنے رپورٹ میں لکھا ہے کہ کسی معصوم کو ہراساں نہیں کیا جائے، چاہے وہ جاٹ ہو یا مسلمان. تو انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، لہٰذا ہمیں بہت شو ہونا چاہیے اب کس نے کیا بلاکار، کس نے کیا کیا. تو میں نے جو کہا ان سے کہ پرائیورٹی آپ ریپ کیسز کو دیجیے، سب سے پہلے ان لوگوں کو آپ کو گرفتار کرنا ہے، اس کے بعد جو مرڈر کیسز ہیں، تیسرے درجے پہ آپ جن نے گڑبڑ وغیرہ کی ہو ان کو، لیکن یہ آپ پرائیورٹی کر کے کریں. اب ہم دیکھیں گے کس حد تک اس پہ عمل ہوا. کیا آپ اپنے چہرے پر کیل محاسوں کے داغ دھبوں جھائیوں سے پریشان ہیں؟ تو ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ماتر سمادھان میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. حیدرآباد کی طالبات کا شاندار تخلیقی مظاہرہ، یونیورسٹی کی سطح پر خود کو منوایا، خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا انوکھا بریسلیٹ اور ناکارہ اشیاء سے بنایا خوبصورت لیمپ. دیکھیے خصوصی رپورٹ اتوار شام 6:30 بجے دکن نامے میں اور 7:30 بجے خاص بات میں. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ. دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر. دنیا اپڈیٹ خبروں کا نیا اور انوٹھا شو، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ. جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر. دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران. تو دیکھنا نہ بھولے دنیا اپڈیٹ ہر رویوار شام 6 بجے ETV اردو پر. 2004 میں جو 36 پارلیمنٹ میں جو نمائندے تھے مسلم، وہ اس بار گھٹ کر کے جو ہے 28 رہ گئے ہیں. صحیح بات ہے کہ 35 سے ہم 28 آئے ہیں، بہت ہی تشویش کی بات ہے. حکومت کی پالیسیاں جو ہے اس کے لیے بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے مسلم ریپرزنٹیشن دن پہ دن گھٹتا جا رہا ہے. کیا مسلم طبقے میں جو ہے وہ سیاسی شعور کم ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہماری قوم کو بھی یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی لیڈرشپ ڈیولپ ہو. تو ملائم سنگھ یادو جی ان کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، ان کے نیچے کوئی ہے کیا ایسا چہرہ جس کو انہوں نے کبھی اوپر اٹھایا ہو؟ لالو پرساد یادو جی نے کبھی اٹھایا ہو؟ پاسوان جی خود ہی ایک سال میں ایک ایسا ایونٹ آتا ہے، ایک ٹوپی لگا لیں گے، ایک تولیہ ڈال لیں گے اور وہ اپنا فوٹو کھنچواتے ہوئے سب جگہ جائیں گے کہ میرے سے بڑا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمانوں کی گھٹتی تعداد پر دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. حیدرآباد کی طالبات کا شاندار تخلیقی مظاہرہ، یونیورسٹی کی سطح پر خود کو منوایا، خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا انوکھا بریسلیٹ اور ناکارہ اشیاء سے بنایا خوبصورت لیمپ. دیکھیے خصوصی رپورٹ اتوار شام 6:30 بجے دکن نامے میں اور 7:30 بجے خاص بات میں.
ایک وکیلوں کی ٹیم گئی تھی دلی سے اور انہیں یہ شکایتیں ملی کہ صاحب ساری FIR لانچ نہیں ہوئی اور جو ایک وہ اورل بیان پر FIR لانچ ہوتی ہیں جیسی گجرات میں ہوئی تھی وہ یہاں نہیں ہونے دی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں. وہ تو ایک FIR ویسے پولیس کسٹم اگر ایک گاؤں میں دنگا وغیرہ فساد ہوا تو FIR اس گاؤں کا درج ہوتا ہے دنگا فساد کے لیے نہیں, لیکن انڈیویجول جو کیسز ہیں ہاں اس میں انڈیویجولز اکیوزڈ ہوتے ہیں ان کے خلاف الگ سے FIR نہیں ہوتے ہیں. جی تو یہ اس طرح سے ہوا ہے. اس وقت بھی ہمیں شکایت ہوئی. اس وقت ہم نے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر پولیس آفیسرز ہیں دو ایک تو KK دارو والا صاحب ہے اور دوسرے سیونگ شانو ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ گاؤں میں اور ہر ایک گاؤں میں جیسے یہ دنگا ہوا ہے اس کے بارے میں FIR ہے. اچھا اس کے اندر کوئی اکیوز لایا گیا نہیں لایا گیا, جیسے میں نے کہا کسی کو ریلیف ملی نہیں ملی تو اس میں وہ لائیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی نوٹس میں لائیں اور کام کروائیں. اچھا ایک چیز ایڈمنسٹریشن نے کبھی ایسا نہیں کہا ہم سے جی. اور اس وقت جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دونوں ضلع میں ہیں مجھے یہ بھروسہ ہے کہ وہ اس کام کو کر پائیں گے اگر ان کو کام پورا کرنے دیا. اور سرکار نے بھی اس کے بعد ہمارے جانے کے بعد ہمیں رپورٹ کرنے کے بعد اس کے ایڈمنسٹریشن کو چھیڑا نہیں, ان کو کام کرنے دے رہے ہیں. اور کام جو کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ہی سرپنچوں اور باقیوں کو کہا کہ آپ جائیے کیمپس میں جائیے اپنے لوگ کو سمجھائیے کہ وہ واپس آئیں, کہ انہوں نے ہی سمجھایا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے. ہم نے بھی اس کا میں تو کہا کہ میں پنچایت راج میں رہ چکا ہوں, میں نے کہا یہ اس کا استعمال کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھی مقصد یہی ہے, ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنی رپورٹ میں دیا اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ایسا کرنا چاہیے. بہت سارے پولیس والے ہیں باقی لوگ ہیں جن کی غلطی ہوئی اور ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ سارا نکلے گا اس کمیشن کی رپورٹ سے. لیکن وہ رپورٹ کب آئے گی اب وہ مجھے پتہ نہیں ہے. جی. جو کچھ ایسے پولیس والے ہیں جن کا نام بھی انہوں نے دیا ہے انہوں نے بہت مثبت کام کیا ہے, ان کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. یا سرپنچ ہے یا اپ سرپنچ ہے, انہوں نے بہت مثبت کام کیا, ان کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. لیکن وہ باتیں جو ہے بعد میں آئی. پہلے پوری طرح سے وہاں معمول پہ حالات کو واپس لانے کی ضرورت ہے. وجہ صاحب پچھلے 3 ماہ سے آپ وہاں لگاتار جا رہے ہیں اور نگرانی رکھے ہوئے ہیں. کیا امید کی جائے کہ قومی اقلیت کمیشن اس معاملے پر سپرویژن اپنا جاری رکھے گا تاکہ ریلیف کا کام معاوضے کا کام یہ ٹھیک ڈھنگ سے ہو سکے؟ پہلے جب سب سے پہلے میں گیا تھا کسی نے میرے خیال میں ETV یا کسی نے مجھ سے بات کی تھی اس کے بارے میں, میں نے کہا کہ ہمارا کمیشن اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں اس بات کو ہم چھوڑنے والے نہیں. تو کیا امید کی جائے کہ جو متاثرین ہیں انہیں کب تک صحیح معنی میں مدد مل پائے گی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں جی. لیکن جب تک نہیں ملے گی تب تک ہم اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا وجہ صاحب ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے ابھی ریاست بہار کے سیتامڑھی ضلع میں, وہاں سے کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ بے گناہ مسلمانوں کو پھنسایا گیا ہے, فسادات کے مقدمے ہیں اور اس سلسلے میں آپ نے بہار حکومت سے رجوع کیا ہے. ہاں یہ بات تو ہے لیکن اس پہ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا, ابھی تو شکایت ہی آئی ہے. کچھ لوگ سیتامڑھی سے آئے تھے, وہ ایک وکیل ہیں ان کے ساتھ ہمارے سامنے پیش ہوئے تھے کل. ہم نے ان کے شکایت کو نوٹس لی ہے اور میں نے اسی وقت وہاں کے جو بہار کے ہوم سیکرٹری ہیں اور وہ بھی سیکرٹری مائنورٹی افیئرز بھی وہی ہیں, ان سے میں نے فون پہ ضرور بات کی اور میں نے یہی کہا کہ یہ لوگ ہیں وہ شکایت ہے آپ ان کی بات ذرا سن لیجیے. تو جب تک کہ وہ سنیں گے نہیں اور پھر اس پہ جو حقیقت کتنی ہے کیا نہیں ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے تو میں اس کے بارے میں اس وقت کچھ اور آپ سے نہیں کہہ سکتا. وجہ صاحب ایک اور بڑا معاملہ تھا بہار میں, فوربیس گنج میں بڑی پولیس زیادتی ہوئی تھی. ٹی وی کیمروں پہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کو مارا گیا تھا اور ان لاش کو کھینچا گیا تھا. اس معاملے میں بھی آپ نے کافی خاصی دلچسپی لی تھی, آپ کئی مرتبہ بہار گئے تھے, وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں اس میں ایک مثبت خبر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ وہ ہم سب سے ملے تھے, ہمارا رپورٹ ہے وہاں کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کو گیا. اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کیا. جوڈیشل کمیشن کا ابھی رپورٹ آیا نہیں ہے, لیکن اس وقت تک جو انڈسٹریلسٹ تھے وہاں کے, جس کی فیکٹری تھی جس پہ حملہ ہوا تھا اور جس کی دیوار توڑی گئی تھی, اور گاؤں کے لوگ جن جو دیوار اس لیے توڑی تھی کیونکہ ان کا راستہ بند ہو گیا تھا, بغیر میرے خیال میں بغیر ان سے پوری طرح سے مشورہ کیے ہوئے, وہ ہم نے رپورٹ میں لکھا ہے. تو یہ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں, گاؤں والوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں فیکٹری چالو ہو اور ہمارے لوگ جو ہے بھجن پور کے ان کو نوکری ملی. کہ بھجن پور کے جو لوگ ہیں ویسے وہ سب انصاری ہیں, تو ایک زمانے میں شاید
ان کی وہ بنکر کی زندگی ہوتی تھی، لیکن انگریزوں کے زمانے سے وہ سب ختم ہو گیا اور اب وہ لینڈ لیس لیبررز ہیں سارے. تو ان کو جانا پڑتا ہے، گاؤں کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، اور ان کا سڑک تک کے راستہ ہی بند ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کو ناراضگی ہوئی اور یہ بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اب کہتے ہیں کہ اگر فیکٹری اگر ہمیں راستہ پوری طرح سے ٹھیک طرح سے بنا دیا جائے، تو ادھر انہوں نے جو بہار انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے زمین خریدی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم پورا بنائیں گے، روشنی لگائیں گے. ان کو اس سڑک سے باہر سے جانے سے سڑک پہ اعتراض اس لیے تھا کہ اس سڑک پہ نہ روشنی تھی، نہ سارا اندھیرا تھا گاؤں سے باہر سے، اور وہاں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اتنا صحیح تھا، تو عورتیں بچے کیسے جا سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں بتی بھی ہوگی، پکی سڑک بھی ہوگی، سب ٹھیک ہوگا، آپ کے لیے بنایا جائے گا. تو انہوں نے پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سڑک بھی بن جائے گی تو فیکٹری اگر چل جائے گی تو ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں یہاں نوکری بھی کر سکیں گے. فیکٹری کا جو مالک ہے اس نے کہا نہ صرف میں نوکری دوں گا، لیکن ان کی پرشکشن بھی کروں گا، ٹریننگ بھی دوں گا، تربیت بھی دوں گا، تاکہ وہ جا کے بعد میں اور کہیں بھی کام کر سکیں گے، ٹیکنیکل ٹریننگ. اور ہم ان کو جو انہوں نے اسٹیٹ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کو جو مارے گئے ہیں لوگ ان کو معاوضہ تب تک نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ کمیشن کا رپورٹ نہیں آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک کہ کمیشن کا رپورٹ نہیں آتا میں ان کو معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں. میں اپنا فیکٹری دوبارہ چالو کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنا سبق بھی سیکھ لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ شریک شرکت کرتے ہوئے اس فیکٹری کو ہم چلائیں. تو سب اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں. تو یہ اب میں نے پھر پہلے جو آیوگ ہے جو بنا ہوا، اور ان کی یہ وہاں کے جو نتیش کمار صاحب ہیں وزیر اعلیٰ، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس میں کوئی آپ کو آرڈر دے نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک کمیشن کو دیا ہوا ہے. اب کمیشن کو دیکھنا ہے. آپ کمیشن کو لکھ سکتے، اگر وہ آپ کو اجازت دے تو آپ اس میں میڈیٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اجازت وہ ہمیں دے دی، اور اس کے بعد میں ہم نے ایک سنوائی بھی کی جس میں یہ ساری بات آئی نکلی جو میں آپ سے بتا رہا ہوں. اور اب ہم اس میں آگے بڑھیں گے، دیکھتے ہیں کس حد تک یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور وہاں بھی جو معمول کی زندگی ہے دوبارہ بحال ہو سکے. نہ صرف معمول کی زندگی لیکن خوشحالی بھی ہو سکے. اگر وہاں انڈسٹریلائزیشن ہو جائے، لوگوں کو نوکری ملے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی سالوں میں وہاں ہم دیکھیں گے نہ صرف معمول کی زندگی لیکن خوشحالی. ایک سوال آپ سے ریاست کشمیر کے بارے میں. وہاں آپ خود کافی لمبے عرصے تک تعینات رہے ہیں بحیثیت ریاستی حکومت کے اعلیٰ افسر کے طور پہ، اور اب آپ قومی اقلیت کمیشن کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں. خاصی رپورٹیں آتی رہتی ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی، عام لوگوں کو پریشانی کی. اس کے بارے میں ذرا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا تجزیہ اس وقت کشمیر میں کیا صورتحال؟ اس میں یہ ہے کہ وہ تو آتا نہیں ہے، آیوگ کے جو گرفت میں آتا نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے جو مرکزی قوانین ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں جموں کشمیر میں جب تک کہ وہ خود ادھر تک ایکسٹینڈ نہ کرنے کی مانگ کرے. تو یہ ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور ہم نے مانگا بھی ہے. تو ہم جو وہاں کی شکایتیں ہیں اس پہ کوئی تحقیقات نہیں کر سکتے. ہم اپنے اختیارات جو ہے سول کورٹ کے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ہم بار بار وہاں کے جو سرکار کو ہے یہ ان کی نوٹس میں ہم ضرور لاتے ہیں. ہاں، اور وہاں کے کافی سنجیدے شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ جو کمیاں ہیں، لوگوں کو جو حق ملنے چاہیے وہ پوری طرح سے نہیں ملے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ پوری کوشش کرنی ہے جموں کشمیر میں کہ جس طرح سے جمہوریت پھل رہی ہے، پھول رہی ہے باقی ہندوستان میں، اسی طرح سے جموں کشمیر میں بھی پھولے پھلے. اور آپ سے آخری سوال کہ آپ کا خاصا وقت ہو گیا ہے یہاں اقلیت کمیشن میں. اقلیت کمیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے وہ اختیارات حاصل نہیں ہے جو ہونے چاہیے. اسے کہا جاتا ہے کہ ٹوتھ لیس باڈی ہے. تو اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ کسی طرح کی امید کی جائے؟ ایک ٹوتھ لیس باڈی کی بات یہ ہے کہ اب بڑھاپے میں تو ٹوتھ لیس ہو جاتا ہے انسان، لیکن پھر بھی کھاتا پیتا ہے. تو میرے خیال میں وہ اس حد تک ہم کھائیں گے اور پیئیں گے جس حد تک ہم کرنا چاہتے ہیں. ہاں، اختیارات وغیرہ ہم نے اور کچھ مانگے ہیں. ہمیں تفتیش کے اختیارات نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں اکثر کیسز ہمیں کسی اور کو بھیجنا ہوتا ہے اس کے اندر تفتیش کرنے کے لیے، اور وہ اکثر یا تو لاپرواہی ہوتی ہے یا اتنے مثبت طریقے سے نہیں ہوتا ہے جس طریقے سے ہم چاہیں گے. یہ کچھ کمیاں ہیں. تو ہم نے یہ سفارش کی ہے کہ جو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے جو اختیارات ہیں، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بنا ہے، تو اس میں جو اور بھی ڈیولپمنٹس جو ہوئے تھے وہی کچھ اختیارات
ہمیں بھی ہونے چاہیے. تو وی ول ایکچولی بی ایکٹنگ لائک اے ونگ آف دا نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن. تو اور جو اقلیتوں کے بارے میں جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے, اور جو زیادہ وسیع مسائل ہیں وہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن دیکھیں گے. تو یہ زیر غور ہے سرکار کی. کیا امید کی جائے کب تک کچھ اختیارات ملیں گے تاکہ افیکٹولی کام کر سکے قومی اقلیت کمیشن؟ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ اس میں تو قانون کی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جب سنسد بیٹھے گا تبھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم قانون کے تحت ایک گرانٹی آرگنائزیشن ہے, لیکن ابھی تک ہمیں بجٹ آرگنائزیشن کے طور سے ٹریٹ کیا گیا ہے. ابھی ایک پارلیمنٹری کمیٹی نے اس کے بارے میں 19 تاریخ کو اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. ہمارے سچیو بھی گئے تھے, اپنی ساری باتیں ان کے سامنے پیش ہوئی. اب دیکھتے ہیں کس حد تک یہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں. وجہ صاحب, ای ٹی وی سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. آپ کا وقت آپ نے دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. حیدرآباد کی طالبات کا شاندار تخلیقی مظاہرہ یونیورسٹی کی سطح پر خود کو منوایا. خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا انوکھا بریسلیٹ اور ناکارہ اشیاء سے بنایا خوبصورت لیمپ. دیکھیے خصوصی رپورٹ اتوار شام 6:30 بجے دکن نامے میں اور 7:30 بجے خاص بات میں. 2004 میں جو 36 پارلیمنٹ میں جو نمائندے تھے مسلم, وہ اس بار گھٹ کر کے جو ہے 28 رہ گئے ہیں. صحیح بات ہے کہ 35 سے ہم 28 آئے ہیں. بہت ہی تشویش کی بات ہے. حکومت کی پالیسیاں جو ہے اس کے لیے بہت بڑی وجہ ہے, جس کی وجہ سے مسلم ریپرزنٹیشن دن پہ دن گھٹتا جا رہا ہے. کیا مسلم طبقے میں جو ہے وہ سیاسی شعور کم ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہماری قوم کو بھی یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی لیڈرشپ ڈیولپ ہو. تو ملائم سنگھ یادو جی ان کی لیڈرشپ کر رہے ہیں, ان کے نیچے کوئی ہے کیا ایسا چہرہ جس کو انہوں نے کبھی اوپر اٹھایا ہو؟ لالو پرساد یادو جی نے کبھی اٹھایا ہو؟ پاسوان جی خود ہی ایک سال میں ایک ایسا ایونٹ آتا ہے, ایک ٹوپی لگا لیں گے, ایک تولیہ ڈال لیں گے, اور وہ اپنا فوٹو کھنچواتے ہوئے سب جگہ جائیں گے کہ میرے سے بڑا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمانوں کی گھٹتی تعداد پر دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب, ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ. سب سے پہلے نظر سرخیوں پر. راہل گاندھی نے مظفر نگر کے ریلیف کیمپوں کا کیا دورہ, فساد متاثرین سے کی ملاقات, گھروں کو واپس جانے کی اپیل. کیجریوال نے کہا دہلی میں حکومت سازی کے معاملے پر پیر کو کیا جائے گا فیصلہ, پارٹی عوامی رائے حاصل کرنے میں مصروف. جینتی نٹراجن کو کابینہ سے ہٹانے پر اٹھائے جا رہے ہیں سوال, صنعتی لابی کو خوش کرنے کا الزام. اور جوہانسبرگ ٹیسٹ پر ہندوستان کی گرفت مضبوط, جیت سے محض 8 وکٹ دور. بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے راہل کے مظفر نگر دورے کی. کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے مظفر نگر فساد متاثرین کے ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا. راہل نے اپنے دورے کا آغاز شاملی ضلع کے ملکا پور ریلیف کیمپ سے کیا. راہل گاندھی نے اس موقع پر فساد متاثرین کا حوصلہ بڑھانے کا کام کیا. کانگریس کے نائب صدر نے فساد متاثرین سے پوچھا کہ حکومت کیا کام کرے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکے. اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ فساد برپا کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ متاثرین گھروں کو واپس نہ لوٹیں. راہل گاندھی نے مزید کہا کہ متاثرین کو فسادیوں کے ہاتھوں کھلونا نہ بننے نہیں دیا جائے گا.
اور اب بات دہلی کے موجودہ سیاسی صورتحال کی۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ وہ دہلی میں حکومت سازی کے معاملے پر پیر کو فیصلہ کریں گے۔ اس سوال پر کہ ان کے پارٹی منشور میں کیے گئے وعدے پورے کرے گی، اس پر کیجریوال نے کہا کہ ماہرین کے مشورے سے منشور ترتیب دیا